بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ عربک بک ٹو، ڈاکٹر وی عبدالرحمن. سبق نمبر 21. الطلاب یعنی طالب علم کہتے ہیں کیف حالک یا استاذنا، اے ہمارے استاد آپ کا حال کیسا ہے. کیفا کیسا، حالو کا آپ کا حال، یا استاذنا اے ہمارے استاد. غور کیجیے یا کی وجہ سے جو ہے وہ استاذہ صبر یعنی جو ہے نصب کی حالت میں آ رہا ہے، اور آگے ہے نا ضمیر. المدرس بخیر، میں خیریت سے ہوں. الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. واشکرہ، اور اس کا شکر ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا شکر ہے. انا ما ارا ہارون، انا میں مارا نہیں دیکھتا ہارون کو، میں ہارون کو نہیں دیکھتا یعنی ہارون مجھے نظر نہیں آتا. علم یحضر، علم کیا نہیں، یحضر حاضر کیا وہ نہیں ہے حاضر، کیا وہ آیا نہیں ہے. الطلاب، نام انہو لم یحضر اليوم، نام جی ہاں، انہو وہ، لم نہیں، یدرو آیا، یوم آج، جی ہاں وہ آج نہیں آیا. المدر وعین الاصدقاء ثلاثۃ، اور اس کے وہ 3 ساتھی ادھر ہیں. اصدقاء اس کے 2 ساتھی، ثلاثۃ 3 جو ہیں. طلاق ہم ایدن لم یحضروا، وہ بھی نہیں آئے ہیں. ایدن بھی، لم نہیں، یدرو آئے. لم جو ہے وہ 2 کام کرتا ہے. ایک تو یہ کہ معنی کو مستقبل اور مضارع سے ماضی میں لے جاتا ہے، یعنی ماضی کا مضارع کا جو بھی صیغہ ہوتا ہے اس کے معنی جو ہے وہ ماضی میں کرتا ہے. دوسرا کیا ہے، اس کو مجزوم کرتا ہے یعنی جزم دے دیتا ہے. المدرس اتعرفون این ذهبوا، اتعرفون کیا تم سب جانتے ہو، این ذهبوا وہ کدھر گئے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کدھر گئے ہیں. احد الطالب، طلاب بھی یعنی طالب علموں سے ایک کہتے ہیں. اظن انہم ذهبوا الى المطار لاستقبال رئیسهم والذی یاتی یوم الى مدینۃ المنورہ لزیارت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اظن میرا خیال ہے، گمان ہے، انہم کہ وہ سب بے شک ذهبوا الى المطار وہ جو ہے ہوائی اڈے گئے ہیں، لاستقبالی رئیس اپنے صدر کا استقبال کرنے کے لیے. الذی جو یاتی یوم آ رہا ہے آج، الی المدینۃ المنورہ مدینۃ المنورہ بزیارت المسجد رسول اللہ، وہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زیارت کے لیے جو ہے آ رہا ہے، صدر کو اس کے استقبال کے لیے. المدرسو اکتبت الواجبات یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا تم نے ضمنیہ ورک ہوم ورک کیا ہے. واجبات ہوم ورک، اکتبت کیا تم نے لکھ لیا اپنا ہوم ورک. طلاب نام کتبنا، طالب علم کہتے ہیں جی ہاں ہم نے لکھ لیا. علی کہتا ہے انا لم اکتب، میں نے نہیں لکھا. دیکھیں اکتب کا مطلب ہوتا ہے یہ تھا مضارع، لیکن لم کی وجہ سے وہ جو ہے ماضی میں ترجمہ کیا. دوسرا دیکھیں یہ کیا اکتوبہ ہونا چاہیے تھا علی کے لیے نا، لیکن وہ کیا ہے مجزوم ہو گیا، جزم آ گیا. تو لم کے یہ 2 کام ہیں. پہلا یہ کہ وہ ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے مضارع کے فعل کو کیا ہے مجزوم کر دیتا ہے یعنی جزم دے دیتا ہے. انا لم اکتب، میں نے نہیں لکھا. المدرس لما لم تکتب یا بنیا، اے بیٹے، اے میرے بیٹے تم نے کس لیے نہیں لکھا. علی لعنی
لم افہم الدرس، میں نے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ میں سبق نہیں سمجھا. المدرس استاد، ما الذی لم تفتحوا فی الدرس، سبق میں کیا چیز تھی جو تمہیں سمجھ نہیں؟ ما الذی کیا چیز نہیں سمجھ آئی تفتحوا جسے تم نہیں سمجھے فی الدرس سبق میں. علی لم افہم الفرق بین الجملۃ اسمیہ والجملۃ الفعلیہ، میں جو ہوں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق نہیں سمجھا. عباس کثیر من الطلاب لم یفعلوا هذا، عباس کہتا ہے طالب علموں میں سے بہت سے جو ہے اسے نہیں سمجھے. لم یفعلوا، بہت سے نہیں سمجھے اس کو، کثیر بہت سے، من الطلاب طالب علموں سے. استاد کہتا ہے المدرس سألت اخواتی، بلکہ الحسین، حسین کہتا ہے سألت اخوات الالائی یدرسنا فی مدرس ثانویہ عن هذا ولم یفرقنا. سألت اخواتی، میں نے اپنی بہن سے بھی پوچھا، الائی جو، یدرسنا جو کیا کہتے ہیں پڑھتی ہیں، فی المدرس ثانوی یعنی سیکنڈری اسکول میں، عن هذا یہ، ولم یعرفنا لیکن وہ بھی نہیں جانتے. المدرس سأشرح لکم هذا الدرس، سأشرح میں جو ہے تفصیل بیان کرتا ہوں، شرح بیان کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے هذا الدرس اس سبق. مرۃ الاخری الان، یعنی مرتبہ اخری دوسری، الان اب، یعنی اب میں تمہارے لیے اس سبق کی دوسری دفعہ جو ہے تشریح کرتا ہوں. اسمعوا سنو، الجملۃ الاسمیۃ فی جملۃ التی اولھا اسم، یعنی جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لفظ اسم ہوتا ہے. تشریح مثال السیارۃ جمیلۃ، جیسے خوبصورت گاڑی. حامد مریض، حامد بیمار ہے. آمنۃ مجتہدۃ، آمنہ جو ہے کیا محنتی ہے. فکل جملۃ من هذه الجمل اول اسم، یہ جتنے بھی جملے میں نے کہے ہیں ان میں پہلا لفظ ہے جملے کا وہ کیا ہے، اسم ہے. وہوا اور وہ، المبتدا وہ مبتدا ہوتا ہے پہلا اسم. والاسم الثانی اور دوسرا اسم جو ہے جملے میں، والخبر وہ کیا خبر ہوتا ہے. المبتدا و خبر مرفوعان، یعنی مبتدا اور خبر دونوں کیا ہے، مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان پہ پیش ہوتی ہے، وہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے. افہمتم کیا تم سمجھے. اطلاق نعم فہمنا حجت، جی ہم اسے اچھی طرح سمجھے. عباس انا لما افہم، عباس کہتا ہے میں نہیں سمجھا. قلتا اور پھر میں، قلتا آپ نے کہا، ان المبتدا و خبر مرفوعان، یہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یہ میں نہیں سمجھا. فما معنی المرفوع، مرفوع کے کیا معنی ہے. المدرس المرفوع هو الاسم الذي في آخره الضمہ، مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں کیا ہے، پیش ہو، ضمہ پیش. اب وہ نحو یعنی مثالیں دیتا ہے، جیسے المدرس استاد، الکتاب کتاب، الباب یعنی دروازہ، یعنی یہ اس نے مثالیں دی ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے، ان سب کے آخر میں پیش آ رہا ہے تو یہ کیا ہے، مرفوع ہے. عباس الان فہمت، ہاں اب میں سمجھا. المدرس اما الجمیلۃ الفعلیات فهي الجمیلۃ التي اولها فعل، اولها فعل، یعنی استاد کہتے ہیں اور رہی بات جملہ فعلیہ کی تو وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شروع کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. اب وہ مثال دے رہا ہے، جیسے دخل المدرس، استاد داخل ہوا. قال المدیر، ہیڈ ماسٹر نے کہا. یکتب وہ
یکتب وہ لکھتا ہے، یکتب الطلاب طالب طالب علم لکھتا ہے، وفی کل جملۃ من هذه الجمل کلمتان، وفی کل یہ جملہ، یہ بس سب جملے جو ہیں من هذه الجمل کلمات، اس میں کیا ہے، دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں۔ الکلمۃ اولا، پہلا جو ہے وہ لفظ کیا ہے، فعل، وہ فعل ہوتا ہے، وکلمۃ ثانیہ اسم، اور دوسرا جو کلمہ ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ وَهَذَا الْإِسْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ الْفِعْلِ، اور وَهَذَا الْإِسْمُ، اور یہ اسم الذی جو یاتی آتا ہے بعد الفعل، فعل کے، اسمہ فاعل، یہ اس کا کیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے۔ الفاعل مرفوع، اور فاعل جو ہے وہ کیا مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے پیش ہوتا ہے۔ افہمتم، کیا تم سب سمجھے؟ اطلاع، نام فہمنا والحمدللہ، جی ہم سمجھے اور اللہ کا شکر ہے۔ علی، یا استاذ، اے استاد، قلت قبل یومین ان الکلمات ثلاثۃ الاقسام، آپ نے جو ہے 2 دن پہلے تو کہا تھا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ما ہی وہ کیا ہے، انا نسیتها، میں انہیں بھول گیا۔ المدرس، مدرس کہتے ہیں، من عارف هذا، کون یہ جانتا ہے، کسے یہ یاد ہے؟ حاشر، انا، مجھے پتا ہے، اقسام کلمت، یعنی کلمے کی قسمیں، اسم و فعل و حرف، وہ کیا ہے، وہ اسم، اسم اور فعل اور حرف ہے۔ ہاتھ مثلا لکل واحد منہما، یا عمر، اے عمر آپ جو ہے بتائیے، لائیے مثالیں، لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کی، یعنی یہ جو تینوں ہیں اسم فعل حرف، ان میں سے ہر ایک کی جو آپ کیا مثالیں دیجیے۔ الاسم، الاسم جو ہے کیا ہے، اس کی نوع یعنی مثالیں، مثلا کتاب، کتاب، و قلم اور قلم، و طالب اور طالب علم، و رجل اور مرد، و مدرس اور مدرس، یعنی یہ جو ہے اسم کی مثالیں ہیں، آپ اور قلم اور طالب علم اور مرد اور استاد۔ والفعل، اور فعل جو ہے نوع، اس کی مثال ہے خرجا، وہ نکلا، وسجدا، اور اس نے سجدہ کیا، ویجلس، اور وہ بیٹھتا ہے، ویغسل، اور وہ دھوتا ہے، واکتب، اور وہ لکھتی ہے، واقرا، اور وہ پڑھتا ہے۔ والحرف، اور حرف کی نحو مثال یہ ہے، فی، میں، وإلی، اور طرف، ومن، اور سے، ونام، اور ہاں، ولا، اور نہیں، ولن، اور نہیں، ولم، اور نہیں، وسین، اور سین، کما فی، جیسی اس میں ہے، ساکل، ساکل میں جیسی سین ہے۔ تو اس نے کہا حرف کی مثالیں یہ ہیں، کیا، فی، الا، من، نام، لا، لم، لن، اور سین، جیسا کہ یہ ساکلوں میں سین کا لفظ ہے۔ المدرس، احسن کی یوم، اے عمر تو نے بہت اچھا بتایا، اس طرح آرام کرو، قلیلاً، تھوڑا تھوڑا سا رک جاؤ، آرام کرو۔ نبدا درس الجدید، نبدا ہم ابتدا کرتے ہیں، درس الجدید نئے سبق کا، فی الحصۃ القادمۃ، یعنی پچھلے حصوں میں سے، یعنی پچھلے حصوں میں سے ہم نئے سبق میں ابتدا کرتے ہیں۔ حاشر، ارجع المدیر من مکہ یا استاد، اے استاد، کیا ہیڈ ماسٹر جو مکہ سے واپس آ گیا؟ ارجو، واپس آیا، المدر، لما، نہیں، سرجع بعد یومین انشاءاللہ، وہ جو ہے 2 دن کے بعد آئے گا، سرجع آئے گا بعد سے دقائق، اور 5 جو ہے منٹوں کے بعد، دقائق منٹ۔ المدرس، النبذ الدرس الجدید، کیا ابتدا کریں نئے سبق کی، نبذ یعنی ابتدا کریں، درس الجدید نئے سبق کی۔ اطلاع، محلن، یا استاد، جی آسانی سے، محلن آسانی سے، سہولت سے۔ لما نکتب ما کتبت علی السبورۃ، لما نکتب، نکتب ہم تاکہ لکھیں، ما کتبت علی السبورۃ، جو آپ تختہ سیاہ پہ لکھیں۔ تمارین، مشقیں ہیں، عجب
جواب دیجیے ان اسعداتی آیاتی دیے گئے آیتوں کے سوال. این ذهب ہارون و اصدقها. ذهب یعنی ہارون اور اس کے ساتھی جو ہے وہ کہاں گئے. جمع کے لیے فعل جو ہے واحد آتا ہے. ذهبوا الى المطار لاستقبال رئیسهم. وہ سب جو ہیں اپنے صدر کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے گئے. لما لم يكتب على الواجبات علی الواجبات. علی نے اپنا ذمہ کیوں نہیں کیا واجبات ایکسرسائز ہوگا. لم يكتب علی الواجبات لأنه لم يفهم الدرس. علی نے اپنا ذمہ کام اس لیے نہیں لکھا کیونکہ وہ سبق نہیں سمجھا. ما الذی لم یفقهہ علی. ما الذی کیا چیز لم نہیں یفقهہ وہ سمجھا علی. علی وہ کیا چیز نہیں سمجھا. لم یفهم الفرق. فرق بین الجملہ اسمیہ والجملہ فعلیہ. وہ جو ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق نہیں سمجھا. ان کے درمیان جو فرق ہے وہ نہیں سمجھا. اشرح المدرس الدرس مرۃ اخرى. کیا استاد نے دوسری بار جو ہے سبق کی تشریح کی. نعم شرح المدرس الدرس مرۃ اخرى. ہاں جی استاد نے دوسری بار جو ہے سبق کی تشریح کی. مرہ مرتبہ اخرى دوسری کبھی تشریح. تعمل ما یلی یہ پر غور کیجیے. یذهبو یہ فعل ہے. یذهبو وہ جاتا ہے یا جائے گا. اس میں جب لم داخل ہوا تو یہ کیا ہو گیا لم یذهب. لم یذهب کا مطلب ہے ما ذهب کہ وہ نہیں گیا. یعنی لم نے دو کام کیے. یذهب کا مطلب تھا وہ جاتا ہے یا جائے گا. مضارع کا مستقبل اور پریزنٹ کے حال میں ترجمہ تھا. لیکن جب لم آیا تو اس نے کہا وہ نہیں گیا ماضی میں دے گا. دوسرا یہ دیکھیں یہ تھا لفظ یذهبو پیش تھا بابر لیکن لم آنے سے کیا ہے اس پہ جزم آ گیا یذهب ہو گیا اور معنی اس کے کیا ما ذهب یعنی وہ نہیں گیا یعنی ماضی میں ترجمہ ہے. اگلا دیکھیے لم اذهب الى سوق اليوم. لم اذهب میں نہیں گیا الى سوق اليوم آج جو ہے بازار میں. آج بازار نہیں گیا. لم کی وجہ سے اذهب جو کہ پریزنٹ ہے مضارع ہے ماضی میں ترجمہ دے رہا ہے اور مجزوم ہو گیا. لم نلعب قرۃ الصلاة قرۃ الصلاة امس. لم نلعب میں نہیں کھیلا قرۃ الصلاة یعنی جو ہے والی بال امس یعنی کل میں جو ہے والی بال نہیں کھیلا. یا لم تفہم هذا الدرس جدا. لم تفہم وہ نہیں سمجھے حاضر درس اس سبق کو جدا بالکل. وہ اس سبق کو بالکل نہیں سمجھے. حالانکہ تفہم جو ہے وہ کیا ہے مضارع ہے لیکن لم کی وجہ سے کیا ہے ماضی کا ترجمہ دے رہا ہے اور مجزوم ہو گیا یعنی اس پہ جزم ہے. اردت ان ازورک البارحة ولكن ابھی لم یسمع لم یفعل ذلك. اردت میں نے ارادہ کیا ان ازورک کہ میں تیری ملاقات کے لیے آؤں بارحا یعنی موسم میں. ولیکن ابھی لیکن میرے باپ نے لم یسمع مجھے اجازت نہیں دی. یسمع اجازت دی لم کی وجہ سے نہیں. فروج اللیلہ کہ میں رات میں نکلوں یعنی رات میں نکلنے سے جو ہے میرے باپ نے اجازت نہیں دی میں جاؤں. لم اقلو شیئن منذ یومین. لم نہیں اقلو آئی حالانکہ اقلو تو میں نہیں کھانا لیکن لم کی وجہ سے ماضی میں چلا گیا. شیئن کوئی چیز منذ سنس یومین دو دنوں سے میں نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. منذ کے میں نے سنس یعنی اس وقت. علم تسمع الاذان یا ہارون. علم کیا نہیں تسمع تم نے سنا اذان اذان یا ہارون کیا تم نے اذان نہیں سنی. بلا جی ہاں. سمیت میں نے سنی. جی ہاں میں نے سنی ہے. لم تدرس اللغة العربية في بلدنا.
لم تدرس نہیں سبق پڑھایا جاتا لغت العربی عربی زبان کا بل دینا ہمارے ملک یا شہر میں، ہمارے ملک یا شہر میں عربی کا سبق نہیں پڑھایا جاتا عربی زبان کا۔ لم یفتح البقال دکانہ اليوم، لم یفتح نہیں کھولا اس نے بقال پرچون فروش نے دکانوں اپنی دکان یوم آج، آج جو ہے پرچون فروش نے جو ہے وہ اپنی دکان نہیں کھولی۔ لم اشرب القہوہ بعد صلاۃ الفجر یوم، لم نہیں اشرب میں اشرب نہیں ہوتا تین ہے لیکن یہاں کے لم کے نہیں پیا، لم اشرب میں نے نہیں پیا قہوہ قہوہ بعد صلاۃ الفجر فجر کی نماز کے بعد یوم آج، آج میں نے فجر کی نماز کے بعد قہوہ یا کافی نہیں پی۔ غسلت المنادیل ولم اغسل قموسان، غسلت میں نے دھویا المنادیل یعنی رومال، ولم اور نہیں اغسل دھوئے قمصان یعنی قمیضوں کو، میں نے جو ہے وہ رومال دھوئے لیکن قمیضوں کو نہیں دھویا۔ تیسرا سوال عجب جواب دیجیے ان الاسئلتی رایاتی دیے گئے سوالوں کے بالنفی مستمل یعنی نفی میں لم کے مستمل لم کو استعمال کرتے ہوئے۔ ادرست اللغت العربی فی بلدک، کیا تمہارے ملک یا شہر میں عربی زبان پڑھائی جاتی ہے؟ تو اس میں نفی کے لیے کیا کریں گے؟ لا لم ادرس لغت العربی فی البلد، نہیں ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں عربی زبان نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ دیکھیں یہ کیا تھا، یہاں پہ فرق نوٹ کرتے، ادرستہ درستہ جو ہے وہ سوالیہ تھا، درستہ پڑھایا گیا، یہاں کیا لم ادرس، لم کی وجہ سے ادرس جو کیا مجزوم ہو گیا اور معنی واضح ہو گیا۔ اکثر نظارت حسین یا ہارون، اے ہارون تم نے کیا جو ہے حسین کی اینک توڑی، نظارت اینک کو کہتے ہیں حسین، حسین کی۔ لا لم اکثر نظارت الحسین، نہیں میں نے حسین کی اینک نہیں توڑی۔ اذهبت الى المتحف یا عفان، اے بھائیو کیا تم جو ہے میوزیم یعنی عجائب گھر گئے جاتے ہو، اذهب تم جاتے ہو یا جاؤ گے، لا لم نذهب الى المتحف، نہیں ہم جو ہے وہ میوزیم یا عجائب گھر نہیں گئے۔ دخلت المکتبۃ جدیدۃ یا سلمیٰ، اے سلمیٰ کیا تم جو ہے نئی لائبریری میں داخل ہوئی، لا لم ادخل المکتبۃ الجدیدۃ، نہیں میں نئی لائبریری میں نہیں داخل ہوئی۔ اسألک المدیر عنی، اس ہیڈ ماسٹر نے مجھ سے جو ہے سوال کیا، اسألک سوال کیا تجھ سے، مدیر نے عنی میرے بارے میں، لا لم یسألنی المدیر عنک، نہیں ہیڈ ماسٹر نے تجھ سے سوال نہیں کیا۔ افتحت النافذۃ الغرفۃ المدیر یا ولد، افتح افتح نافذۃ الغرفۃ یعنی کھولو، کیا کھولا تم نے کھڑکی کو، مدیر ہیڈ ماسٹر کی، یا ولد اے لڑکے کیا تم نے ہیڈ ماسٹر کی کمرے کی کھڑکی کھولی، لا لم افتحا، نہیں میں نے اسے نہیں کھولا۔ عجب ان السؤال آیات نفی مستلم لما، لما کے ذریعے جو ہے دیے گئے جو ہے سوال مندرجہ ذیل جو ہے ان میں نفی کا معنی پیدا کیجیے۔ لما اکتب، میں نے نہیں لکھا، لم اکتب بعد، اور میں نے اس کے بعد نہیں لکھا۔ حذف منفی یعنی منفی کو جو ہے حذف کرنے کے لیے لما، قیم کل اتفاق اس پہ لکھیں لما فقط کی جواب ارجعبو کا، کیا تیرا باپ لوٹا۔ افہمت الدرس یا زینب، اے زینب کیا تو سبق سمجھی،
لا لما افہمتہ، نہیں میں بالکل نہیں سمجھی، لما نہیں بالکل نہیں سمجھی اسے۔ ارجل ابو کا من دمشق یا عمر، عمر کیا تمہارا باپ جو ہے دمشق سے لوٹ آیا؟ لا لما یرجع ابی من دمشق، نہیں میرا باپ ابھی تک جو ہے دمشق سے نہیں لوٹا۔ ادخل المدرس الفصل، کیا استاد جو ہے وہ کلاس میں داخل ہوا؟ لا لما يدخل المدرس الفصل، نہیں استاد جو ہے ابھی تک جماعت میں داخل نہیں ہوا۔ اب کتب تم واجباتی یا اخوان، اے بھائیوں کیا تم نے جو ہے اپنے ذمہ کام لکھے؟ لا لما نکتب، نہیں ہم نے نہیں لکھے۔ اقران الدرس الربع، ہم نے کیا چوتھا سبق پڑھا؟ لا لما نقرأ الدرس الربع، نہیں ہم نے چوتھا سبق نہیں پڑھا۔ اغسلتی عثمانی یا امی، اے میری ماں کیا تم نے میری قمیض دھوئی؟ لا لما اغسل، نہیں ابھی میں نے نہیں دھوئی۔ اذهب زميلك الى سوق، یعنی کیا تیرا کلاس فیلو جو ہے وہ گیا کہاں؟ بازار۔ لا لما یذهب، نہیں وہ ابھی تک نہیں گیا، یعنی لما جو ہے وہ بھی جیسے لم کی طرح ہے، اسی طرح جو یہ کیا کرتا ہے مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے اور اسے منسوب کر دیتا ہے، یعنی اس کے پیش سے زبر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، تعمل صیغہ مضارع المجزوم، یعنی مجزوم جو ہے وہ مضارع کا کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں مرفوع، مجزوم اور علامت المجزوم کے۔ هو یذهب، وہ یذهب وہ جاتا ہے، یہ کیا مرفوع ہے، دیکھیں پیش آ رہا ہے اس کے آخر۔ هو لم یذهب، وہ نہیں گیا۔ لم یذهب ماضی میں ایک ہو گیا، دوسرا دیکھیں یہ مجزوم ہو گیا، با پہ جو پیش تھی کیا ہوگی؟ جزم ہوگی۔ تو اس میں علامت کیا ہے؟ یہ دیکھیں هل تذهب، وہ جاتی ہے یا جائے گی، لم داخل کریں یا لم تذهب، وہ نہیں جاتی یا وہ نہیں گئی، اب ماضی میں چلا گیا اور نفی کا ہوگا۔ انت تذهب، تم جاتے ہو یا جاؤ گے، لم داخل کیا کیا ہوگا؟ انت لم تذهب، تم نہیں گئے۔ انا اذهب، میں جاتا ہوں، تو لم داخل کرنے سے کیا ہوگا؟ انا لم اذهب، میں نہیں گیا۔ نحن نذهب، ہم جاتے ہیں جائیں گے، لم داخل کریں کیا ہوگا؟ لم، نحن لم نذهب۔ یہ چار صیغے ہیں، کون سے؟ یذهب، اذهب، اذهب، نذهب۔ ان میں جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ان کو مجزوم کرتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ان سب کی علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے، یعنی سکون جو ہے وہ علامت مجزوم ہونے کی ہے ان کی۔ یہ چار صیغے ہیں، یذهب، تذهب، اذهب، نذهب۔ اب چونکہ تذهب جو ہے وہ مذکر حاضر کے لیے بھی ہوتا ہے اور مؤنث غائب کے لیے، تو اس لیے اس نے اس کی دونوں مثالیں دے دی، یا مؤنث غائب کے لیے اور انت جو ہے مذکر حاضر کے لیے، لیکن اصل میں یہ چار ہے، یذهب، تذهب، اذهب، نذهب۔ جب ان پہ لم داخل ہوگا تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ سکون میں چلے جائیں گے، ان میں جو ہے علامت سکون جو ہے وہ مجزوم کی علامت ہوگی۔ مثلا هو لم یذهب، هي لم تذهب، انت لم تذهب، انا لم تذهب، نحن لم نذهب۔ ایک دوسرا یہ معنی بدل گئے، یذهب وہ جاتا ہے، تذهب تو جاتی ہے، تذهب تو جاتا ہے، اذهب میں جاتا ہوں، نذهب میں جاتا ہوں، لیکن اب یہ لم کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لم یذهب وہ نہیں گیا، لم تذهب وہ نہیں گئی، لم تذهب وہ نہیں گیا، لم اذهب میں نہیں گیا، لم نذهب ہم نہیں گئے۔ دوسرے دیکھیں، ہم یذهبون وہ جاتے ہیں یا جائیں گے، ان میں لم داخل ہوا تو دیکھیں کیا؟ لم، ہم لم یذهبوا، یہ اس کا صرف نون لگی،
یعنی وہ نہیں گئے. ایک اور دیکھیں، انتم تذهبون، تم سب جاتے ہو یا جاؤ گے. لم داخل کریں تو کیا ہوگا؟ اس کا نون غائب ہو جائے گا. انتم لم تذهبوا، تم سب نہیں گئے. انت تذهبین، تو جاتی ہے یا جائے گی. لم داخل کریں کیا ہوگا؟ انت لم تذهبی، اس کا نون غائب ہو گیا، یعنی تو نہیں گئی. تو یہ تینوں جو ہیں، یعنی یذهبون، تذهبون، تذهبین، ان سب میں جو ہے علامت مضموم کی کیا ہے؟ نون کا غائب ہونا. علامت مضموم کیا؟ حذف النون، نون کا حذف ہونا. اگر نون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نارمل ہے، اور اگر نون غائب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مضموم ہو گئے ہیں، یعنی ان میں جزم کی علامت کیا ہے؟ نون کا غائب ہونا. پہلے چار صیغوں میں تذہبو، یذہبو، اذہبو، نذہبو میں علامت کیا تھی؟ سکون تھی، یعنی اس پہ جزم کی علامت سکون تھی. یہاں ان تینوں میں یذہبون، تذہبون اور تذہبین میں علامت کیا ہے مضموم ہونے کی؟ نون کا حذف ہونا، نون کا غائب ہونا. تیسری صورت ہے ان یذہبن، وہ جاتی ہیں یا جائیں گی. اس میں لم داخل کریں کوئی فرق نہیں. ان لم یذہبن، وہ نہیں گئی. اتن تذہبن، تم سب جاتی ہو یا جاؤ گی. لم داخل کریں، دیکھیں کیا؟ انتن لم تذہبن، تم سب نہیں گئیں. جس کا مطلب ہوا یہ ان کے اندر علامت مضموم کیا ہے؟ مبنی. مبنی کا مطلب ہے یہ وہ ہیں جن کی مرفوع اور منصوب اور مجرور حالت تینوں ایک ہی ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں ہاذا، 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 اللہ زی، اللہ زی، اللہ زی. اسی طرح یہ جو مؤنث جمع کے غائب اور حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، یذهبن، تذهبن، یہ بھی جو ہے مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ان کی علامت جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے؟ مبنی ہے. ادخل، داخل کریں لم افعال الآیات، دیے گئے جو ہے آیتوں میں یہ جو ہے افعال جو ہے اس میں کیا ہے؟ لم کو جو ہے داخل کریں. جیسے اذهبو، میں جاتا ہوں. جب لم داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ لم اذهب، میں نہیں گیا. یذهبون، وہ سب جاتے ہیں. لم یذهبوا، وہ نہیں گئے. یذهبن کیا ہے؟ وہ نہیں. یذهبن، وہ جاتی ہیں. لم ہوگا تو کیا ہوگا؟ لم یذهبن، وہ نہیں گئی. تذهبین، تذهبین، وہ سب تذهبین، تو جاتی ہے. کیا ہوگا؟ تذهبی، اس میں کیا ہے؟ نون غائب ہو جائے گا. لم تذهبی ہو. تذهب، جاتا ہے. تو جب لم داخل ہوگا کیا ہو جائے گا؟ جزم آ جائے گا. لم تذهب، تم نہیں جاتا. تذهبون، تم سب جاتے ہو. لم داخل کریں کیا ہوگا؟ نون غائب ہوگا. لم تذهبوا، تم سب نہیں گئے. نذهب، ہم جاتے ہیں. لم داخل کریں. لم نذهب، ہم نہیں جاتے ہیں. تذهبن، تم جاتی ہو. سب مؤنث. لم داخل کریں کوئی فرق نہیں ہوگا. لم تذهب نہیں رہے گا، تم نہیں گئی. یذهب، وہ جاتا ہے. لم داخل کریں کیا ہوگا؟ لم یذهب، وہ نہیں گیا. تو یہ جو ہے ان کے اندر فرق ہوتا ہے ان کا. ساتواں اکمل الجملہ، جملوں کو مکمل کیجیے. آیاتی دیے گئے ببدل افعال مناسبہ، مناسب افعال جو ہے لگا کے امکن الخالیہ، خالی جگہوں پہ. علم ڈیش لغت العربیہ فی بلدک یا آخری، تو کیا ہوگا؟ لم تد، اور لم یہ جو ہے جو ہے لم تدرس لغت العربیہ فی بلدک یا آخری، اے بھائی کیا تمہارے ملک یا شہر میں عربی زبان نہیں پڑھاتے یا پڑھاتے، یعنی ماضی میں چل جائے گا. من کسر حاضل مرات یا علی، یہ شیشہ علی کس نے توڑا. اب اس میں جب لم داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟
لا ادری میں نہیں جانتا، آنا لم اکثر، ہاں میں نے اسے نہیں دے توڑا. اکثر کیا ہے؟ اکثر جو ہے، اکثر جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جزم کی حالت میں ہے. اخرج الطلاب من الفصل یا حامد، اخرج الطلاب نکلے طالب علم من الفصل فصل سے، یعنی کلاس سے، یا حامد ہمیں کیا طالب علم کلاس سے نکلے؟ یا لم یخرج، نہیں وہ نہیں نکلے. قالت المدرس المدیری، نتی استانی نے ہیڈ مسٹریس سے کہا، ان ہؤلاء طالبات لم واجبات، یعنی ان بے شک ہؤلاء طالبات یہ طالب علم جو لڑکے ہیں، لم یکتبنا الواجبات انہوں نے جو ہے وہ ضمنیہ کام نہیں لکھا. نحن لم داش الى حدیق الحیوانات امس، نحن لم تذهب، ہم نہیں گئے. تذهب لم کی وجہ سے کیا ہے؟ سکون ہو گیا. اذا حدیقت الحیوانات یعنی چڑیا گھر، امس یعنی کل، ہم کل جو ہے چڑیا گھر نہیں گئے. کنست اختی غرفها ولم غرفتی، کنست لم تک کسن جھاڑو نہیں دی، اختی میری بہن نے، غرفتہا اپنے کمرے میں، ولم تکسن غرفتی اور نہ میرے کمرے میں، یعنی میری بہن نے اپنے کمرے اور میرے کمرے میں جھاڑو نہیں دی. لما لم تاکل، لما لم تاکل فواحکت یا سعادت، اے سعادت تو کیوں نے جو ہے کیوں نہیں سیب کھایا؟ فواحکت سیب. یا سلمى علم تعرفی معنی حاضل کلمہ، یا سلمى علم تعرفی کیا تو جانتی ہے معنی حاضل کلمہ اس کلمہ کے معنی. الجرس الآن اس وقت گھنٹی بجتی ہے، ولما یخرج المدرسون من الفصل اور اس وقت تک استاد جو ہے جماعت سے نہیں نکلے. ولما یخرج اور نہیں نکلے اس وقت تک، یعنی جب تک گھنٹی نہیں بجتی اس وقت تک استاد کلاس سے نہیں نکلتے. لما لم تفتحن نوافذ یا بنات، اے بیٹیو اس لیے تم جو ہے نہیں کھولتی کھڑکی کو، یا تم نے کس لیے نہیں کھولا کھڑکی کو. لم یرجع الوزیر من لندن، وزیر جو ہے وہ لندن سے نہیں لوٹا. آٹھواں سوال ہے، لا خطا وحدت تحت المبتدا، یعنی دیے گئے جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے اسے مبتدا کے نیچے، وہ خطین تحت الخبر اور دوسرا جو ہے خبر کے نیچے، اور واجب کو رہا دوسرے کو لکھو. پہلا ہے الماء کلیم، اس میں ماں کیا ہے؟ مبتدا ہے، اسے مبتدا کے نیچے لکھا. کلیم خبر ہے، یہ خبر. سعد الماء قلیل پانی تھوڑا ہے. سعد مریدت، وہ مریدت، سعاد جو ہے وہ نرس ہے، تو سعاد کیا ہوئی؟ یہ مبتدا اور مریدت اس کی خبر. القامت بارد، کافی ٹھنڈی ہے یا کعوہ ٹھنڈا ہے. القعوہ کیا ہے؟ یہ مبتدا، بارد اس کی خبر. النجوم جمیلۃ، تارے خوبصورت ہیں. النجوم کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، جمیلۃ اس کی خبر ہے. الدخول ممنوع، داخلہ ممنع ہے. الدخول کیا ہے؟ یہ مبتدا، ممنون جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خبر. الباب معلق، دروازہ بند ہے. الباب کیا ہوا؟ مبتدا، معلق اس کی خبر. ہاشم ذکر، ہاشم ذہین ہے. ہاشم کیا ہے؟ مبتدا اور ذکی جو ہے وہ اس کی خبر. اگلا سوال ہے، من الجملہ اسمیہ من الجملہ فعلیہ، یعنی جملہ اسمیہ سے جملہ فعلیہ جو ہے بنائیے، منس بنائیے.
خرج المدرس، استاد نکلا، تو اس میں کیا ہوگا؟ الجملۃ فعلیہ، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ المدرس خرج، استاد نکلا، یہ جملہ تو اسمیہ ہوگی۔ ضحک الولد، ہنسا لڑکا، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہوتا ہے ہنسنے کے۔ الزہرۃ جمیلۃ، پھول خوبصورت ہے، تو اس میں زہرۃ گلاب کا پھول یعنی یہ اسم ہے، تو کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوگا۔ دخل الطالب، داخل ہوا طالب علم، داخلہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو اس میں یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہے، تو اللہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہے، تو اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو اس میں یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوا۔ عین الاسم والفعل، فعل و حرف فیما یلی، یعنی دیے گئے میں سے اسم، فعل اور حرف جو ہے وہ علیحدہ کیجیے۔ خرج المدرس والطلاب من الفصل، استاد اور طالب علم جماعت سے نکلے۔ اب خرجہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ المدرس جو ہے یہ اسم ہے، اور الطلاب اسم، الفصل یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور حرف کیا ہے اس میں؟ وا اور من اور وا، یہ اس کے کیا ہو گئے؟ حرف میں۔ المدرس، طلاب، الفصل یہ اسما ہوئے، فعل میں کیا؟ خرجہ، من اور وا۔ اگلے جملے کو دیکھیں، سأذهب إلى المعلم بعد الدرس، سأذهب یہ فعل ہے، اس میں جو حرف کو ہٹا دیں تو اذهب اصل میں، الى یہ حرف ہے، المعلم، معلم جو ہے یہ اسم ہے، فعل کا میدان۔ بعد جو ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے، بعد، قبل، فوق، تحت، امام، یہ سب اسم ہوتے ہیں۔ الدرس یہ بھی اسم ہے، تو اس کے اندر جو ہے کیا کیا آ جائے گا؟ یعنی اذهب یہ فعل ہوا، اور درس اور مان جو ہے یہ کیا ہوئے؟ یہ جو ہے اسم ہوئے۔ الا جو ہے حرف ہے، اور بعد جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ اگلا دیکھیں، افہمتا درس یعنی افہمتا، فہمتا جو ہے کیا؟ فعل ہے، فہمتا فعل، اور الدرس جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، علی اسم ہے، تو لہذا اور اس میں آ جو اور یا آ رہے ہیں، آ یا، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ حرف ہے۔ نعم فہمتو، اس میں فہمتو جو ہے فعل، اور نام جو ہے وہ حرف ہے۔ اگلا دیکھیں چوتھا، لا تکتب بالکلم اخضر، لا حرف ہے، تکتب یہ فعل ہے، بالکلم میں با جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے، اور الکلم کیا ہے؟ اسم ہے، الاحمر یہ بھی اسم ہے۔ اسم کی ایک اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہے، جیسے الاحمر۔ پانچواں دیکھیے، لم اغسل منادیل بالصابون، لم یہ حرف ہے، اغسل یہ فعل ہے، المنادی کو الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، یا جو ہے یہ حرف ہے، الصابون الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے۔ تو اس میں پانچویں جملے میں المنادل اور الصابون جو ہے یہ کیا اسم ہے، اغسل جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے، لم اور بی جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ اگلا دیکھیے، لم اذهب الى بلدی فی لطل الصيف، لم جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، اذهب فعل ہوا، الى حرف ہوا، بلدی یہ جو ہے پھر اسم ہے، فی جو ہے حرف ہے، لطی یہ بھی جو ہے اسم ہے، صیف الف لام سے پتہ چل رہا ہے گرمی، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو اس میں کون کون سے اسم ہوئے؟ بلد، اور اس کے ساتھ جو ہے اطلقی اور صرف، اور فعل کیا ہوا؟ اذهب، اور حرف کیا ہوئے؟ لا، الا، فی یہ حرف ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، ہوا یا ہوا یبحث، یبحث عن المفتاح، ہوا یبحث وہ تلاش کرتا ہے، عن المفتاح چابیوں میں سے، تو ہوا کیا ہے؟ یہ اسم ہوتا ہے، جتنے ضمائر ہوتے ہیں ہوا، ہوں، انت، انا، یہ سب اسم ہوتے ہیں۔ یا بحثو یہ جو ہے فعل ہے، تلاش کرنا، ان جو ہے حرف ہے، المفتاح اسلام سے پتہ چلا اسم، تو اس جملے میں ہوا اور المفتاح جو ہے اسم ہے،
یحبس جو ہے وہ فعل ہے، ان حرف ہے۔ اگلا آٹھواں دیکھیے، ما عندی قلم والکتاب ولا کتاب، ما حرف، عندی میرے پاس، یہ اسم ہے، قلم اسم ہے، تنوین آ رہی ہے، وا حرف ہے، لا حرف ہے، کتاب پھر تنوین آ رہی ہے اسم، تو اس میں اسم کون سے ہوئے؟ عندی، یہ جو ہے یہ عند، اور جو ہے قلم اور کتاب، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور فعل اس میں کیا تھا؟ فعل اس میں ہے ہی نہیں۔ حروف کیا ہے؟ ما، با اور لا، یہ حروف ہے۔ آخری دیکھیں، آنا طالب، آنا بھی اسم ہے، طالب بھی اسم ہے۔ الائی اور الائی، یہ اس کو الائی اور الائی لکھتے ہیں، اور طالبات اور الائی یعنی تمام طالبات۔ خرجنا من الفصل الان من الفعلین، یعنی اس وقت جو ہے وہ کلاس سے فلپینی جو ہے وہ نکلی۔ تامل میلی کو غور کیجیے، حامد قالا، حامد نے کہا، انتا قلتا، تو نے کہا، انا قلتو، میں نے کہا، نحنو قلنا، ہم نے کہا، حامد قاما، حامد کھڑا ہوا، انتا قمتا، تو کھڑا ہوا، انا قمتو، میں کھڑا ہوا، نحنو قمنا، ہم کھڑے ہوئے۔ حامد زارا، حامد جو ہے وہ گرا، انتا کیا کیا ساتھ کیا ہوگا؟ زار، یہ تو، اور زارتا اور آنا کے لیے کیا ہوگا؟ زارت، اور نحنو کے ساتھ کیا ہوگا؟ زہرانا۔ نئے کلمے دیکھیے، رئیس یعنی صدر، اور اس کی جمع ہے رؤوسا صدور۔ اس طرح، آرام کریں، جمع کیا ہوگا؟ اس طرح ہوں۔ مثال، مثال کی جمع امثلہ۔ حضرہ مضارع کیا ہوگا؟ یحضر۔ فرقن، یہ جو ہے واحد ہے، اس کی جمع ہے فرون۔ قسم، اس کی جمع اقسام۔ آتی، یاتی، اس کا مضارع۔ الکسرت، توڑنا، یعنی الکسرت زیر کو کہتے ہیں، الفتح، فتح زبر کو، الدمہ، دمہ کو۔ استقبال یعنی استقبال کرنا، محلن، آسان، سکون سے۔ لم یذهب، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یذهب، وہ نہیں گیا۔ لم تذهب، تذهب یعنی تم نہیں گئے۔ لم اذهب کا مطلب ہے اذهب، میں جاتا ہوں سے، لم اذهب، میں نہیں گیا۔ لما یخرجو، اس لیے وہ نہیں نکلی۔ ما فی جیبی ریال ولا کرش، میری جیب میں ریال یا کرش نہیں ہے، معاف نہیں ہے، کرش سکے کو کہتے ہیں۔ لم تذهب نذهب، نہیں تم نہیں گئے۔ لم تذهبی، یہ تذهبینہ سے بنتا ہے، یعنی وہ تو نہیں گئی۔ لم تذهبو، یہ تذهبونہ سے بنا تھا، یعنی تم نہیں گئے۔ کتاب، کتاب، قلم، قلم، ہوا وہ، آنا میں، حاضہ یہ، قبل پہلے۔ لم یذهبو، یذهبون سے، لم یذهبوا، وہ نہیں گئے۔ لم یذهبنا، یذهبنا سے بنا، وہ نہیں گئیں۔ لم تذهبنا، تم نہیں گئیں۔ کتبہ، لکھا، یکتب، وہ لکھتا ہے، اکتب، میں لکھتا ہوں، ویسا نہیں۔ لم افہم حاضر درس، میں یہ سبق نہیں سمجھا۔ احضر طلاب الجدید، کیا نئے طالب علم حاضر ہیں؟ لم یحضر، وہ نہیں حاضر ہیں۔ ہاں نہیں، لا نہیں، نم ہاں، لم یہ نہیں کے معنی میں، سین یہ بھی جلد کے معنی میں آتا ہے۔ الطالبات لم یذهبن الی المکتبۃ، طالبات جو ہیں وہ جو ہے لائبریری نہیں گئیں۔ نذهب، ہم گئے، اذهب، میں گیا، تذهب، تو گیا، یذهب، وہ گیا۔ اتقاء ساکن، ساکنین کا جمع ہونا، اتقاء جمع۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ، و جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ۔ علم تکتب رسالت، کیا تو نے خط نہیں لکھا؟ لم تحفظ طالبات القرآن، کیا طالب علم نے قرآن حفظ نہیں کیا، طالبہ نے؟ لم اشرب قہوہ، میں نے قہوہ نہیں پیا۔ ما عندی قلم ولا کتاب، میرے پاس نہ قلم ہے نہ کتاب ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور جب تک اب تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اذهب ابی الی مکہ ولما یأتی،
میرا باپ مکہ گیا اور ابھی تک نہیں لوٹا. اخرج الطلاب, کیا طالب علم نکلے. ما فی صداجت ما ان و عصر, فریج میں نہ ہی پانی ہے اور نہ ہی جو ہے جوس. عصر کہتے ہیں عصیر یعنی جوس, پھلوں کا جوس. حضرا یحذرو, اس کا یہ مدار ہے. لائی لاتی لکھتے ہیں, آتی یاتی, یہ اس کا ماضی کا مدار ہے. اس طرح آرام کرنا. ممنوع منع, استقبال استقبال, رئیس صدر, فرق فرق, مثال مثال, محلن آسان سہولت سے. اللہ سے دعا وہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہ